السلام علیکم لسنرز، آپ کے لیے لائی ہوں نئے سال کا تحفہ، اسلامی کہانیاں اور قرآن کے اردو ترجمے کی صورت میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلے پسند آئیں گے۔ اسلامی کہانیوں کے سلسلے میں حضرت مریم علیہ السلام کے قصے سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص تھے، اس لیے نماز کی امامت بھی ان کے سپرد تھی۔ ان کی بیوی ہونا بھی نہایت عابدہ تھیں۔ دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب اور مقبول تھے۔ دونوں کا شجرہ نسب بھی نہایت متبرک تھا۔ دونوں کا شجرہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ملتا تھا۔ مقبولیت اور قدردانی کے پھول اپنی جگہ، لیکن یہ کانٹا دونوں کے دلوں میں کھٹکتا رہتا تھا کہ گھر کا سونا پن دور کرنے کے لیے کوئی اولاد نہیں۔ یہ خواہش اس وقت مایوسی میں تبدیل ہو گئی جب دونوں پر بڑھاپا آ گیا۔ حضرت ہونا اکثر ٹھنڈی سانس بھر کر خدا سے شکوہ کرتی تھیں کہ بستی کی دوسری عورتیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے پھرتی ہیں اور ان کی گود خالی ہے۔ اس رات بھی جب چراغ بجھا دیا گیا تھا اور دونوں میاں بیوی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، حضرت ہونا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ پڑوس کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی۔ حضرت ہونا کو اپنے گھر کی خاموشی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ پوری جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا، میرے گھر میں بچے کے رونے کی آواز نہیں گونجی۔ انہوں نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، کچھ نظر نہ آیا تو شوہر کو آواز دی، سن رہے ہو کسی گھر میں کوئی بچہ رو رہا ہے؟ کاش یہ بچہ میرے گھر میں رو رہا ہوتا، میں اس کی ماں ہوتی، میں اسے چپ کراتی۔ یہ سکھ ہماری قسمت میں نہیں تھا، لیکن خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑھاپا آ گیا ہے، اب خدا سے کیا امید رکھ سکتی ہوں؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ خدا کی طرف سے کوئی مایوس ہوتا ہے؟ میں خدا کی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے مایوس ہوں۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا اب بھی اولاد جنوں گی؟ وہ چاہے گا تو اب بھی اولاد دے دے گا۔ کیا ابراہیم اور سارہ کا قصہ تمہیں نہیں معلوم؟ وہ خدا کے پیغمبر تھے، ہماری کیا بساط ہے، پر اللہ تو سب کی سننے والا ہے۔ اس کے بعد شاید حضرت ہونا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ صبح ہوئی تو حضرت عمران گھر سے نکل گئے۔ دن اچھی طرح چڑھ گیا، گرمیوں کے دن تھے، دھوپ کی شدت بڑھنے لگی تھی، سورج قد نکال چکا تھا۔ حضرت عمران ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے۔ ہنہ اس تنہائی کی عادی ہو چکی تھی، لیکن آج دل بلا وجہ گھبرا رہا تھا۔ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئیں، لیکن دھوپ پریشان کر رہی تھی۔ حضرت عمران نے ایک طرف گھاس پھوس ڈال کر برآمدہ سا بنا دیا تھا، جس پر ایک تخت پڑا تھا۔ وہ اس پر آ کر بیٹھ گئیں۔ کسی چڑیا کی چون چون نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو گھونسلے پر نظر پڑی۔ گھونسلے میں 2 بچے تھے جو منہ کھولے ہوئے تھے اور چڑیا انہیں چوگا دے رہی تھی۔ کبھی ایک بچے کے منہ میں چونچ ڈالتی، کبھی دوسرے بچے کے منہ میں۔ ہنہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہیں اور سوچتی رہیں کہ ماں اور بچوں کا بھی کیا رشتہ ہے۔ ان بچوں کو یقین ہے کہ ان کی ماں انہیں کھانا کھلائے گی، اور یہ چڑیا روز انہیں اسی طرح کھانا کھلاتی ہوگی۔ پھر وہ اپنا اور اس چڑیا کا موازنہ کرنے لگی۔ مجھ سے تو یہ اچھی چڑیا ہے، اس کے 1 نہیں 2 بچے ہیں، میرے کوئی بچہ نہیں کہ میں بھی اسے اپنا دودھ پلاتی۔ پھر انہیں وہی خیال آیا جو اکثر آیا کرتا تھا کہ میں تو جوانی میں ہی بانجھ تھی، اب تو بڑھاپا ہے، اب کیا اولاد ہوگی؟ انہیں رات کی بات یاد آ گئی۔ شوہر نے تسلی دی تھی کہ خدا چاہے گا تو اب بھی اولاد دے دے گا۔ اسی حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پروردگار، جس طرح تو نے اس چڑیا کو بچے دیے ہیں، اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر۔ مجھے کتنی آرزو ہے، تو اس آرزو کو پورا کر دے۔ اس دعا نے کچھ ایسا اثر کیا کہ ڈھارس سی بند گئی۔ یہ محسوس ہونے لگا جیسے دعا قبول ہو گئی۔ دل کے دریچوں سے فکر کے پردے ہٹ گئے، حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ اسی وقت حضرت عمران بھی گھر آ گئے۔ خلاف معمول بیوی کو خوش و خرم دیکھا، لیکن آج وہ خود فکر مند تھے اور اس کیفیت کو چھپا بھی نہیں سکے تھے۔ ہونا اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اب میں نماز بڑی مشکل سے پڑھا پاتا ہوں۔ میرا بیٹا جوان ہوتا تو میری جگہ وہ لے لیتا۔ کیا کریں، خدا کی مصلحت اسی میں ہوگی۔ وہ دونوں رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دعا ان کے ہونٹوں پر آ گئی، پروردگار ہمیں اولاد عطا کر۔
हुना के होंठों पर ये दुआ भी थी, मैं तुझसे अहद करती हूँ कि जो बच्चा पैदा होगा उसको हैकल यानी मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बनी इसराइल में ये रस्म नहायत मुकद्दस समझी जाती थी कि अपनी औलाद को हैकल की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। यही बच्चे बड़े होकर काहन बनते थे। वो माँ बाप भी खुश नसीब समझे जाते थे जो अपनी औलाद को हैकल की खिदमत के लिए वक्फ करते थे। ये रात बड़ी मुबारक थी, कबूलियत की घड़ी थी जो उनके घर में नूर बनकर उतरी हुई थी। ये रात दुआओं की कैंची से कट गई। सुबह हुई तो हज़रत हुन्ना ने अपनी तबीयत में तब्दीली महसूस की। उन्हें यूं लगा जैसे दुआ कबूल हो गई है। ऐसा इत्मीनान उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था जो अब कर रही थी। अगली शब एक और वाक़या ज़ुहूर में आया। ख्वाब में देखा कि कोई फरिश्ता है जो उनके पास आया है और उन्हें बेदार करके कह रहा है, मुबारक हो, तुम्हें वो खुशखबरी मिलने वाली है जिसका हुसूल जवानी में होता है। आंख खुली तो कमरे में धीमी धीमी रोशनी थी, जबकि चिराग बुझा हुआ था। वो सहम गई और ख्वाब पर गौर करने लगी। सुबह होते ही उन्होंने ये ख्वाब शोहर को सुनाया। उन्होंने भी खुशी का इजहार किया और नवीद सुनाई कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। ख्वाब तो मुबारक था, लेकिन इंसान का वहम भी तो होता है। हज़रत हुन्ना ये सोच रही थी कि ये मेरे दिल के अंदर की ख्वाहिश होगी जिसने ख्वाब का रूप धार लिया। भला मेरे ख्वाब में फरिश्ता क्यों आने लगा? 2-3 रातें और गुजर गईं। फिर एक रात यही ख्वाब नजर आया। फिर यह ख्वाब आए दिन का मामूल बन गया तो वहम ने अपना दामन झटक दिया। हकीकत सामने आ गई। हज़रत हुन्ना को यकीन हो गया कि वो हामिला हैं। इतना यकीन हो गया कि वो ये ख्वाब शोहर को सुना सकती थीं। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपको खुशखबरी सुनाऊं। मैंने ख्वाबों की ताबीर देख ली है। मैं माँ बनने वाली हूँ और मैंने मन्नत मान ली है कि जो बेटा पैदा होगा हैकल की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। मन्नत तो तुमने नेक मानी है, लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि बेटा ही पैदा होगा? मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी मन्नत पूरी करने के लिए मुझे बेटा ज़रूर देगा। खुदा करे ऐसा ही हो। कल मैं अपनी बहन अशेक की तरफ भी जाऊंगी, ये खबर उसे भी तो सुनाऊं। वो भी औलाद की नेमत से महरूम है, उसे सुनकर सदमा होगा। मैं अपनी बहन को भी नसीहत करूंगी कि वो दुआ करती रहे, एक दिन उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अशई हज़रत हुन्ना की बहन थी और उनके शोहर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। हज़रत हुन्ना जब बहन के दरवाजे पर पहुंची तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से दरवाजे पर ही मुलाकात हो गई। वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए बढ़ई का काम करते थे। उस वक्त भी वो अपने काम में मशगूल थे। हज़रत हुन्ना ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और बहन के पास जाकर बैठ गईं। बहन, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। शायद तुम्हें यकीन ना आए, मगर हकीकत तो ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? क्या तुम सच कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो उम्र गुजार ली। खुदा की ज़ात से कुछ भी मुमकिन है। चलो बहन, मुबारक हो, हमारी तो यूं ही कट गई। अशेख, खुदा की तरफ से मायूस क्यों होती हो? दुआ करती रहो, अल्लाह तुम्हारी गोद भी भर देगा। बहन को बताने की देर थी कि बस्ती की हर औरत को मालूम हो गया। खबर इतनी अनोखी नहीं थी, लेकिन इस लिहाज से अनोखी ही थी कि हुन्ना बूढ़ी हो चुकी थी। जो सुनता था उसका सर अल्लाह की कुदरत के आगे झुक जाता था। अब हज़रत इमरान को भी लोग मुबारकबादें देने आने लगे थे। उन्होंने शायद लोगों को अपनी बीवी की मन्नत के बारे में भी बता दिया था। लोग इस बात से भी खुश हो रहे थे कि उन्होंने ऐसी मुबारक मन्नत मानी है। दिन पर दिन गुजरते गए, विलादत के दिन नज़दीक आते गए। अब दोनों मियाँ बीवी के दरमियान आने वाले मेहमान की बातों के सिवा कोई दूसरा मौजू ही नहीं था। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी अल्लाह जाने। अभी विलादत हुई नहीं थी कि हज़रत इमरान का अचानक इंतकाल हो गया। हुन्ना के लिए इससे बड़ा और क्या सदमा हो सकता था। तवहम परस्त औरतों की बातें अलग सुनने को मिल रही थीं। वो रब की सुनती रहीं और अपने रब के हुजूर दुआ गो रहीं। अब उनकी एक ही दुआ थी कि रब मुझे सब्र दे। उनकी बहन उनके पास आकर रह गई थी कि बहन का सदमा भी उनकी संगत से कम होगा और वह ज़चकी में मदद भी दे सकेंगी। शोहर के इंतकाल के चंद रोज़ बाद ही विलादत की घड़ी आ गई। उस नाजुक वक्त में भी उनके होंठों पर एक मर्तबा फिर ये दुआ आ गई, अल्लाह, मैंने मन्नत मान रखी है कि होने वाले बेटे को हैकल की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, तू मुझे बेटा अता कर। जब विलादत हुई तो मालूम हुआ उन्होंने बेटा नहीं बेटी जनी है।
وہ بیٹے اور بیٹی کے معاملے میں تفریق کے قائل نہیں تھی، لیکن یہاں تو معاملہ اس منت کا تھا جو انہوں نے مان رکھی تھی۔ الشیخ، میں تو ماری گئی، میں نے لڑکی جنی ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی لڑکی ہیکل کی خدمت کے لیے وقف ہوئی ہو۔ تو کیا ہوا، تیرے پاس جواز ہے، تو کہہ سکتی ہے یہ تو بیٹی ہے، اسے کیسے وقف کر دوں؟ نہیں بہن، یہ خیانت ہوگی۔ میں نے اپنے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ میرے جو بچہ ہوگا اسے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ کاش میں اس وقت بیٹا کہہ دیتی۔ ابھی سے غمزدہ کیوں ہوتی ہو ہننا؟ یہ جوان ہونے کے بعد ہی ہیکل میں پہنچائی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ اس وقت تک تو یہ تمہارے دل کا سرور بنی رہے گی۔ اٹھ اور بچی کا مبارک نام تجویز کر۔ ہننا نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں اس کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ قرآن عزیز نے اس واقعے کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے: بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو اپنے زمانے میں جہان والوں پر بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، خدایا میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، بس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی، پروردگار میرے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، اور لڑکا لڑکی یکساں نہیں ہے، یعنی ہیکل کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی، لڑکا کر سکتا ہے۔ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا، اور اس کی نشو و نما اچھے طریق پر کی، اور زکریا کو اس کا نگران کار بنایا۔ نگرانی کا معاملہ اس لیے پیش آیا کہ مریم ابھی کم سن تھیں کہ ہننا کا انتقال ہو گیا۔ عمران پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ اب سوال سامنے آیا کہ مریم کی پرورش اور دیکھ بھال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ خالو تھے، اس لیے انہوں نے از خود یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی، کسی سے مشورے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، اور مریم کو اپنے گھر لے آئے۔ اشی زوجہ زکریا ان کی خالہ تھیں اور اولاد کی نعمت سے محروم تھیں، لہٰذا مریم کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت زکریا نہایت اطمینان سے اٹھے اور دروازے پر پہنچ گئے۔ چلو میں تیار ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا۔ کہاں؟ دستک دینے والے نے پوچھا۔ مجھے ہیکل میں طلب کیا گیا ہے نا، وہیں چلنے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص ان کی بصیرت کا قائل ہو گیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ حضرت مریم علیہ السلام چونکہ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے والد ہیکل کے سب سے بڑے کاہن تھے، اور وہ خود ہیکل کے حوالے کر دی گئی تھیں، یعنی مقدس تھیں۔ اس لیے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کی کفالت کا ثواب انہیں حاصل ہو۔ ایسے میں جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ زکریا علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے گئے ہیں، تو وہ سب آپس میں جھگڑنے لگے، اور بالآخر یہ طے ہوا کہ حضرت زکریا کو بلا کر پوچھا جائے کہ انہوں نے از خود یہ فیصلہ کیوں کر لیا کہ وہ مریم کے کفیل ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت کے پیغمبر تھے، اور یقیناً وحی الہی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ جو مریم کو اپنے گھر لائے تو اس میں خدا کی رضا شامل تھی، اس لیے ان پر ذرا بھی گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی۔ نہایت پروقار انداز سے ہیکل میں داخل ہوئے اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے ایک نمایاں جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ اس وقت تمام کاہن اور سرداران قوم جمع تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو آپ کی نبوت کے خلاف اور منکر تھے، اور آپ کے خطبوں کے دوران آوازیں کستے رہتے تھے۔ غالباً یہی وہ مفسد تھے جن کے ایما پر حضرت زکریا کو اس وقت طلب کیا گیا تھا، تاکہ کاہنوں کے سامنے انہیں شرمندہ کیا جائے۔ جب آپ اچھی طرح بیٹھ چکے تو بڑا کاہن آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آپ سے پوچھنے لگا، یہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مریم بن عمران کو اپنی کفالت میں لے لیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی ٹھیک سنا ہے۔ میں نے اسے اپنی کفالت میں لے لیا ہے، اس لیے کہ میں اس کا خالو ہوں۔ اس کا حق سب سے زیادہ مجھ پر ہے۔ آپ کا خالو ہونا آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ مریم آپ کی بھانجی نہیں، ہیکل کی امانت ہے۔ آپ کو مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک مفسد نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر شور مچایا۔ مجھے جس سے مشورہ کرنا تھا میں نے کر لیا۔
آپ سب جانتے ہیں میں پیغمبر ہوں، میرے خدا نے مجھ سے یہی کہا تھا، آپ لوگوں کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے۔ اس میں پیغمبری کا سوال کہاں سے آ گیا؟ ایک اور مفسد اٹھ کھڑا ہوا، مریم کے معاملے میں سب برابر ہیں، تم بھی اور ہم بھی۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مریم کا کفیل میں بنوں، میرے پاس بہت دولت ہے، میں اس کی اچھی طرح پرورش کر سکتا ہوں۔ قرضے کے ایک شور سا مچ گیا، ہر شخص کا مطالبہ تھا کہ مریم کو اس کے حوالے کیا جائے۔ یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر ایک بڑے شخص نے تجویز پیش کی، افسوس کہ ہم اپنی رسموں کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے کہ جب کسی بات پر اتفاق ہوتا ہے تو قرعہ اندازی کی جاتی ہے۔ اس قرعہ اندازی میں مریم سے اپنی رشتہ داری کو بھول کر زکریا بھی شامل ہوں، جس کا نام نکل آتا ہے وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ اس پر سب نے اتفاق کیا، بلکہ تعصب بھی کیا کہ یہ خیال انہیں پہلے کیوں نہیں آیا۔ رسم کے مطابق پتلی شاخوں کے قلم تراشے گئے، ان میں ہر ایک کا نام لکھ دیا گیا۔ ان سب قلموں کو ایک جگہ رکھ کر ایک نابالغ بچے کو بلایا گیا جو پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ کوئی ایک قلم اٹھا لے۔ اس نے ایک قلم اٹھا لیا، دیکھا تو اس پر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کی مخالفت تھی، لہٰذا انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ قرعہ اندازی دوبارہ کی جائے، اس میں کوئی چالاکی کی گئی ہے۔ کاہن نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ بپھر گئے۔ جب بہت شور و غوغا بلند ہوا اور کاہن نے دیکھ لیا کہ یہ جھگڑا ختم ہونے والا نہیں، تو اس نے سب کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور ایک دوسری تجویز پیش کی۔ اس مرتبہ دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے، اپنے اپنے قلموں کو نہر میں ڈالا جائے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت چلے وہ کامیاب شمار ہوگا۔ سب نے اس تجویز سے بھی اتفاق کیا۔ یہ ہجوم نہر کے کنارے گیا اور سب نے اپنے اپنے قلم نہر میں ڈالے۔ قاعدہ یہی ہے کہ ہر قلم پانی کے بہاؤ کی طرف دوڑ پڑا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم مخالف سمت چلنے لگا۔ یہ انہونی بات تھی، لیکن لوگوں نے اس سے بھی انکار کیا اور کہا ایک مرتبہ اور قرعہ اندازی کی جائے۔ اس مرتبہ یہ تجویز رکھی گئی کہ جس کا قلم مخالف سمت بہے گا وہ ناکام ہوگا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اس مرتبہ بھی مخالف سمت جائے گا، لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ ہر قلم مخالف سمت میں بہنے لگا اور زکریا علیہ السلام کا قلم اس طرف بہنے لگا جس طرف پانی کا بہاؤ تھا۔ اب مخالفوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ گیا تھا۔ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس معاملے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی ہے، تو انہوں نے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور تم اس وقت ان کاہنوں کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلموں کو قرعہ اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور تم اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ اس کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب گھر پہنچے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کی زوجہ انتظار میں بیٹھی تھیں کہ دیکھیں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ انہوں نے جب سنا کہ بچی ان کے پاس رہے گی تو وہ بے اختیار خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں۔ کئی سال گزر گئے، مریم ان کے گھر میں بڑی ہوتی گئیں۔ اب تو انہیں یہ خیال بھی نہیں آتا تھا کہ مریم ایک روز ان سے جدا بھی ہوں گی۔ لیکن ایک روز یہ خیال اس وقت آ گیا جب حضرت زکریا حسب معمول ہیکل گئے۔ واپس ہونے لگے تو کئی کاہنوں نے ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مریم ہیکل کی امانت ہے، آپ اسے ہیکل کی خدمت کے لیے کیوں نہیں لا رہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا وہ لڑکی ہے۔ کاہنوں نے کہا اس کی ماں نے اس کے لڑکی ہونے کا خیال نہیں کیا تو آپ کو کیا خیال ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا پھر میں لڑکی کے لیے مسجد سے ملحق لکڑی کا حجرہ تیار کر دوں گا۔ مریم اپنی بساط کے مطابق مسجد میں جھاڑو دے گی، پانی بھر دیا کرے گی اور جو کچھ کر سکتی ہے کرے گی، پھر اپنے حجرے میں بند ہو جایا کرے گی اور میرے علاوہ اس حجرے میں کوئی نہیں جا سکے گا۔ اپنا باقی وقت وہ عبادت میں گزارے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب رات آتی تو حضرت زکریا علیہ السلام انہیں اپنے مکان پر لے آتے تھے اور وہ وہیں شب بسری کرتی تھیں۔ ان کی زوجہ کو بھی یہ مشورہ اچھا لگا، لیکن یہ دھڑکا بھی تھا کہ کاہنوں نے اگر یہ بات نہیں مانی تو کیا ہوگا، لیکن کاہن مان گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ منت پوری ہو،
وہ حجرے میں رہے یا کہیں بھی، ایسا نہ ہو کہ منت پوری نہ ہونے سے پوری بستی پر اس کا عذاب نازل ہو۔ تو پھر کل سے میں حجرے کی تیاری کا کام شروع کرتا ہوں۔ حضرت زکریا نے وعدے کے مطابق حجرہ بنانا شروع کر دیا۔ آپ کے مخالفین، جن میں بڑے بڑے تاجر تھے، جن کو آپ ہمیشہ ٹوکتے رہتے تھے، اس کام کی نگرانی کر رہے تھے کہ زکریا جان بوجھ کر کوئی دیر نہ لگائیں۔ جب حجرہ مکمل ہو گیا تو آپ حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ مریم، تجھے اچھا لگے گا نا کہ تو اپنی ماں کی منت پوری کرے؟ مجھے آپ کی جدائی گوارا نہیں، لیکن منت ضرور پوری کروں گی۔ میں نے مسجد سے ملحق تیرے لیے گھر بنا دیا ہے، اس میں ضرورت کی ہر چیز ہے، بس اب تو وہاں رہے گی۔ میں خوش ہوں کہ آپ نے میرا اتنا خیال کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اس حجرے میں پہنچ گئے جو ان کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت مریم نے حجرے کو دیکھا، اس میں رکھی ہوئی ایک ایک چیز کو دیکھا۔ آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ خیال دل کو اداس کر رہا تھا کہ اب ساری زندگی انہیں یہیں رہنا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام انہیں چھوڑ کر آنے لگے تو دل بھر آیا۔ حضرت زکریا نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں تیری دیکھ بھال کے لیے آتا رہوں گا، تو خدا کی برگزیدہ ہے، خدا بھی تیرا خیال رکھے گا۔ حضرت زکریا کے جانے کے بعد انہوں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے عبادت کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ کاہن نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ صحن میں جھاڑو دینی ہے، دھونی دینی ہے اور مشکیزے میں پانی بھر کے لانا ہے۔ پانی کے چشمے تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن محنت طلب ضرور تھا۔ حضرت مریم یہ تمام کام بخوبی انجام دے رہی تھیں۔ اس کے بعد اپنا تمام وقت عبادت الہی میں صرف کر رہی تھیں۔ ان کا زہد و تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا اور ان کی زہد و عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔ زکریا علیہ السلام نے خود کو ان کی نگہداشت پر معمور کر لیا تھا۔ ان کے حجرے میں جا کر ان کی خیریت دریافت کرتے تھے۔ ایک روز حجرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں بعض پھل ایسے تھے جن کا موسم ہی نہیں تھا۔ زکریا کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، کچھ کہے بغیر اٹھ آئے۔ جب کئی مرتبہ یہ مظاہرہ دیکھ چکے تو آخر ایک دن پوچھ ہی لیا، مریم یہ پھل تجھے کون دے جاتا ہے؟ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ قرآن نے بھی اپنی آیات میں اس بات کی گواہی دی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ احوال دیکھا تو سمجھ گئے کہ خدا کے یہاں مریم علیہ السلام کا خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کے زہد و تقویٰ کا قصہ ضرب المثل تو بن ہی چکا تھا۔ اب بے موسم پھلوں کی موجودگی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بے حد متاثر کیا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ مریم اللہ کی نظروں میں برگزیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان الفاظ میں ان کی عظمت کو بلند کیا۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ ایک عرصہ گزر گیا اور آپ عبادت الہی میں مشغول رہیں۔ عبادت میں انہماک اتنا بڑھ گیا کہ ضروری حاجات کے سوا کبھی حجرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشے میں تنہا بیٹھی تھیں کہ اچانک خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں۔ اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ خوف نہ کھا، فرشتے نے کہا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹی کی بشارت دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام متعجب ہوئی اور دل میں خیال کیا کہ یہ شخص یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا اگر فرشتہ ہے تو غلط جگہ آ گیا ہے۔ تو یہ کیسی بشارت لے کر آیا ہے؟ میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، اس واسطے کو نہ تو میں نے نکاح کیا۔ میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں یہ اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا، اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا۔
اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خوارگی لوگوں سے باتیں کرے گا اور سن کہولت بھی پائے گا، تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے۔ حضرت مریم علیہ السلام ہمارے خوف کے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ فیصلے کی طاقت ہی نہیں تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ فرشتہ کچھ آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے مریم، اب تو مجھے اپنا کام کرنے دے۔ یہ کہہ کر وہ مریم کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ مریم ویرانے میں تنہا کھڑی تھیں اور جو کچھ ہو چکا تھا اس پر حیران ہو رہی تھیں۔ اگر مجھ کنواری کے لڑکا ہو گیا تو لوگ کیسے کیسے الزام تراشیں گے، بس یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ پھر خاموشی سے اٹھی اور تھکے تھکے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے حجرے تک آ گئیں۔ دیکھا تو زکریا علیہ السلام پہلے سے آئے بیٹھے تھے۔ بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ حاجت کے لیے مشرق کی سمت چلی جاتی ہوں کہ اس طرف کسی کا گزر نہیں ہوتا، وہیں تھی۔ کیا بات ہے، تو کچھ گھبرائی ہوئی نظر آتی ہے؟ کچھ نہیں، تیز تیز چل کر آ رہی ہوں اس لیے سانس پھول گئی۔ تو کام بھی تو کتنا کرتی ہے، لیکن یاد رکھ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے تجھے دنیا کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ مریم اس وقت گمگو کی کیفیت میں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زکریا تو پیغمبر ہیں، انہیں بذریعہ وہی معلوم ہو جائے گا کہ مجھ پر کیا گزری، اس سے بہتر ہے میں نے سب کچھ بتا دوں۔ لیکن یہ سوچ کر رک بھی گئی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ راز اللہ کی امانت ہے، اسے نہ ہی کھولوں تو بہتر ہے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ کو بتانا ہوگا تو خالو جان کو خود ہی بتا دے گا۔ زکریا علیہ السلام کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ مریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پروردگار، تیری منشا پر سر جھکاتی ہوں، تو مجھے بدنامی سے بچانا اور میری حفاظت کرنا۔ فرشتے کی بشارت دینے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، مریم کے جسم میں تبدیلیاں آنے لگیں، یہاں تک کہ حمل کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب بدن بھرنے لگا اور پیٹ نمایاں ہوا تو زکریا علیہ السلام کو ان کی طرف دیکھ کر تشویش ہوئی۔ آپ کی دیانت اور پاکیزگی اور عبادت و زہد کو وہ خوب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو حاملہ دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا تو آپ نے حضرت مریم سے کچھ سوال کیے۔ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ اگر نہیں اگ سکتی تو یہ بتائیے کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ کھیتی کی مثال الگ ہے۔ مریم، یہ بتاؤ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اللہ عز و جل نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اچھا، اپنی خبر بھی دو۔ اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے، اپنی طرف سے ایک نشانی کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا و آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا اور بچپن میں لوگوں سے کلام کرے گا۔ میں تیری بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن دنیا تو حقیقت سے واقف نہیں۔ جس خدا نے مجھے صاحب شرف کیا ہے وہی میری حفاظت کرے گا۔ تو وقت مقررہ پر کہیں دور چلی جانا، ورنہ بہت باتیں بنیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کبھی کبھی اپنی حالت پر افسوس ہوتا اور دل تنگ ہو کر کہنے لگتی، ہائے افسوس، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہوتی۔ یہ جذبات اس لیے پیدا ہوتے تھے کہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگ آپ کو برائی اور بدکاری کی طرف تہمت زدہ کریں گے اور آپ کی بات کو سچ نہ جانیں گے بلکہ جھٹلائیں گے، باوجود اس کے کہ وہ انتہائی عبادت گزار تھیں اور نبوت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ کبھی اس خیال سے ہمت بن جاتی تھی کہ وہ اللہ کی رضا کا سبب بنی ہے۔ کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ بستی میں باتیں بننے لگی۔ جہاں چار عورتیں جمع ہو جاتی، مریم علیہ السلام کا ذکر نکل آتا۔ عورتوں کے ہاتھ تو گویا مشغلہ سا لگ گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے جو زندیق تھے اور مفسد تھے، مریم علیہ السلام پر یوسف نام کے آدمی کا بہتان لگایا جو ماں کی طرف سے آپ کا رشتہ دار تھا۔ بعض نے یوسف کو حضرت مریم کا منگیتر لکھ دیا ہے۔ یہ سب کہانیاں انجیل کے زیر اثر آ گئی ہیں۔ متی کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ متی انجیل کے اس بیان میں بھی حضرت مریم کو پاک باز ہی کہا گیا ہے۔ آپ کا حاملہ ہونا روح القدس کی قدرت سے تھا۔ اس بیان سے یہ معلوم ضرور ہوتا ہے کہ یوسف کے نام سے آپ کو بدنام کیا جاتا ہوگا، جبکہ آپ بری الذمہ تھیں۔ قرآن میں کہیں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ آپ کی منگنی ہو چکی تھی
قرآن تو مریم کو دنیا کی عورتوں پر برگزیدہ کرتا ہے، اور قرآن کی بات ہی حقیقت ہے۔ زکریا علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں تھا جو مریم کو بے قصور سمجھتا ہو، اور بے قصور ثابت کرنے والا بھی ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، لہٰذا انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ یروشلم سے دور چلی جائیں۔ جب مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہونے لگا تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ لوگ حقیقت حال سے واقف نہیں، اس لیے نہیں معلوم کہ وہ کس کس طرح بدنام اور بہتان ترازیوں کے ذریعے کس درجہ پریشان کریں یا بچے کو نقصان پہنچائے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلی جائیں۔ وہ منظر دیدنی تھا، لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلی چل پڑی، ان کے ذہن میں کوئی منزل نہیں تھی، وہ تو بس بے نام سمت کی طرف چلی جا رہی تھی کہ جہاں خدا کی طرف سے اشارہ ہوگا رک جائیں گی۔ وہ یروشلم سے تقریباً 9 میل کوہ سرا کے ایک ٹیلے پر جا کر رک گئیں۔ یہی مقام اب بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ پاؤں تھک گئے تھے، دل نے بھی کہا کہ یہیں رکنا ہے۔ یہ مقام آبادی سے دور تھا اور ان کے لیے محفوظ ہو سکتا تھا۔ یہاں پہنچنے کے چند روز بعد ولادت کا وقت بالکل نزدیک آ گیا۔ تکلیف اور اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے درخت پر کھجوریں نہیں تھیں۔ درخت کے پتے ویرانے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ساتھ لایا وہ غذائی سامان ختم ہو چکا تھا۔ یہ فکر بھی تھی کہ بچے کی ولادت کے بعد کچھ دن تو یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ اس وقت بھوک کیسے مٹاؤں گی؟ اپنی بے بسی پر آنکھیں بھر آئیں۔ انتہائی کلک اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ یک قلم فراموش کر چکے ہوتے۔ نخلستان کے نشیب سے خدا کے فرشتے نے پکارا، مریم غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے لیے نیچے نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی جانب ہلا تو پکی اور تازہ کھجور تجھ پر گرنے لگے گی۔ پس تو کھا پی لے اور اپنے بچے کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔ مریم نے درخت کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے دیکھا تھا تو وہ خشک پڑا تھا، لیکن اب اس میں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ نے ایک لٹکتی ہوئی شاخ کو پکڑ کر ہلایا تو کھجوروں کی بارش ہو گئی۔ اس معجزاتی واقعے کی صداقت ایک حدیث سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زچہ عورتوں کا اکرام تازہ پکی ہوئی کھجوروں سے کرو، بس اگر تازہ پکی ہوئی کھجوریں نہ ہو تو خشک کھجوریں استعمال کرو۔ کوئی درخت اس درخت سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت و اکرام والا نہیں جس کے نیچے حضرت مریم بنت عمران ٹھہری۔ غرض کہ مریم نے جب یہ معجزہ دیکھا کہ خشک درخت سے کھجوریں گرنے لگیں، فرشتے کی پکار سنی تو اضطراب جاتا رہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بچے کے نظارے سے شاد کام ہو گئیں۔ تاہم یہ خیال ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا تھا کہ خاندان اور قوم میری پاک دامنی سے آشنا نہیں۔ میں ان کو کس طرح یقین دلاؤں گی کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ جب اسی فکر و تردد میں 40 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مریم کے پاس پیغام بھیجا کہ جب وہ اپنی قوم میں پہنچیں اور وہ اس معاملے کے متعلق سوال کریں تو مریم خود جواب نہ دیں بلکہ اشارے سے انہیں بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تم کو جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچے سے دریافت کر لو۔ سورہ مریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے اور پوچھ گچھ کرنے لگے تو اشارے سے کہہ دے کہ میں نے خدائے رحمان کے حضور روزے کی منت مان رکھی ہے، میں آج کسی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ اس پیغام سے کچھ تسلی ہوئی تو مریم نے یروشلم کی طرف لوٹنے کی تیاری کی۔ جب یروشلم میں داخل ہوئیں تو ہر طرف سے شور مچ گیا۔ وہ اس حالت میں داخل ہوئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں تھے۔ چاروں جانب سے لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہ کیا؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دی۔ تو کنواری ہے اور گود میں بچہ لے کر آ گئی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے مرد کے بغیر بچہ جنا ہو؟ پھر بھی تو کہے گی کہ تو پاک باز ہے۔ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ الغرض ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے بعض نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ آپ پر تہمت اور جھوٹ باندھا۔ بعض کہنے لگے کہ یہ یوسف بن یعقوب بڑھئی کی حرکت ہے جو اس کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔
وہ وقت دور نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف کوئی سزا تجویز کر دیتے کہ آپ کو اللہ کا پیغام یاد آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں روزے سے ہوں اور جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل میں خاموش رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ بچہ تو شیر خوار ہے، یہ کیوں کر بولے گا؟ ہم کس طرح اس شیر خوار بچے سے باتیں کر سکتے ہیں جو بھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے؟ ان کا تعجب ختم نہیں ہوا تھا کہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن کہ میں پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تمام تفصیلات قرآن پاک کی سورہ مریم میں بیان ہوئی ہیں۔ قوم نے ایسا فصیحانہ کلام ایک شیرخوار بچے کی زبان سے سنا تو حیرت میں رہ گئی، اور اس قوم کو یقین ہو گیا کہ مریم کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ من جانب اللہ ہے۔ یہ پہلا کلام تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس پر جاری ہوا۔ یہ کلام اتنا حکیمانہ تھا کہ موجودہ کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے سوالوں کے لیے بھی حجت تھا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، گویا عیسائیوں کے اس قول کو مسترد کر دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اپنی ماں پر بہتان اور الزام کو ختم کیا، اس طرح کہ فرمایا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ اگر وہ بہتان صحیح ہوتے جو حضرت مریم پر لگائے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر فضیلت عطا نہ فرماتا۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ اس سے بھی مقام بندگی معلوم ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کا بیٹا ہونا۔ پھر فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں۔ آپ کے والد تو تھے ہی نہیں، اس لیے پوری خدمت والدہ کے ساتھ صرف کر دی، اور پھر 3 اہم مواقع یعنی ماں سے پیدائش کے وقت اور دنیا سے جانے کے وقت اور پھر اگلے جہان سے اٹھائے جانے کے وقت یعنی ہر عالم میں مجھ پر خدا کی سلامتی ہے۔ شیرخوار بچے کا کلام کرنا ایسی خبر نہیں تھی جو پوشیدہ رہ جاتی۔ قریب اور بعید سب جگہ اس کے چرچے ہونے لگے۔ اصحاب خیر نے اگر اسے سعادت کا ماہتاب گردانا تو اصحاب شر بغض اور حسد کے شعلوں سے جلنے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے ایک ستارہ دیکھا۔ اس نے درباری نجومیوں کو طلب کیا اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ نجومیوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو یہ ہستی کہاں پیدا ہوئی ہوگی؟ ہم صرف اتنا جانتے ہیں بادشاہ سلامت کہ اس ستارے کا رخ ملک شام کی طرف ہے، اس بچے کی پیدائش وہیں ہونی چاہیے۔ بادشاہ فارس نے ایک وفد ترتیب دیا اور اسے ملک شام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی ولادت کے متعلق معلومات فراہم کر کے لاؤ۔ وفد جب ملک شام پہنچا تو اس نے تفتیش شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہمیں اس بچے کا حال سناؤ جو مستقبل میں روحانیت کا بادشاہ ہوگا۔ یہود نے جو یہ عجیب و غریب مطالبہ سنا تو اس وفد کو اپنے بادشاہ ہیرودیس کے پاس لے گئے۔ وفد کی زبانی تمام حال سن کر ہیرودیس بہت گھبرایا، اسے اپنی سلطنت ڈولتی نظر آئی۔ اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے، اے بیت الحم یہوہ کے علاقے، تو یہوہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ ہیرودیس نے فارس کے وفد کو بیت الحم بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے آ کر خبر کرو تاکہ میں بھی اسے سجدہ کرنے کو جاؤں۔ جب یہ وفد چلا تو وہ روشن ستارہ بھی ساتھ ساتھ چلا اور وفد کو بیت المقدس لے گیا۔ جب مسیح علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اول ان کو سجدہ تعظیم کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں ان پر نثار کی اور چند روز وہیں قیام کیا۔ دوران قیام اس وفد کے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچے کا دشمن ثابت ہوگا،
کوئی انہیں ہدایت کر رہا تھا کہ ہیروڈیس کے پاس لوٹ کر نہ جاؤ اور نہ اس بچے کے بارے میں اسے کچھ بتاؤ، بلکہ سیدھے فارس چلے جاؤ۔ صبح کو یہ وفد فارس روانہ ہو گیا اور جاتے وقت غالباً حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے خواب سے آگاہ کرتا گیا، کیونکہ اس وفد کے روانہ ہونے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بھی یسوع مسیح علیہ السلام کو اپنے بعض عزیزوں کے ساتھ مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرت چلی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہو چکی تھی اور ہیرودیس کا انتقال ہو چکا تھا، تو تب آپ بیت المقدس واپس آئیں۔ لسنرز، اس کے ساتھ ہی یہ دلچسپ اسلامی کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا احوال سناؤں گی انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد ملیں گے دوبارہ۔ اللہ حافظ۔